اور مہنگائی گلے پڑ گئی بھائی مظہر عباس۔ پاکستان کے عوام اس وقت بموں کی زد میں ہیں، پیٹرولیم بم، بجلی بم، ڈالر بم، ادویات کا بم، اور اس بمباری نے جو تاحال جاری ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی، نہ جانے کتنا نقصان پہنچایا ہے اور آگے کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ اس کا شاید وہ لوگ اندازہ کر ہی نہیں سکتے جو پچھلے 16 ماہ حکومت کرنے کے بعد آرام کی غرض سے لندن چلے گئے۔ مسٹر اسپیڈ، سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس عرصے میں جو گل کھلائے ہیں، اس کے بعد تو ان کے قائد میاں نواز شریف خود بھی پریشان ہیں کہ ایسے میں پاکستان واپس جا کر کیا کروں، کہیں استقبال کرنے والے اپنے ہاتھوں میں بجلی کے بل لے کر نہ آ جائیں۔ ایک ایسے ماحول میں کراچی سے خیبر تک لوگ سراپائے احتجاج، یوں کم از کم مسلم لیگ نون کو تو نومبر میں الیکشن سوٹ نہیں کرتا، ورنہ تو وہ وقت پر اسمبلیاں تحلیل کرتے، 60 روز میں الیکشن کی طرف جاتے۔ مگر اس تمام تر صورتحال کی ذمہ دار صرف مسلم لیگ نون نہیں، سابقہ حکمران اتحاد PDM PPP ہے، جن سے غالباً بنیادی غلطی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور کسی اور کی لڑائی کا حصہ بننا تھا، ورنہ تو مارچ 2022 سے پہلے خان صاحب مشکل میں تھے، جبکہ آج وہ اٹک جیل میں رہتے ہوئے بھی مقبولیت کی بلندی پر ہیں اور مطمئن بھی، ورنہ اگر آج اقتدار میں ہوتے تو مشکل میں ہوتے۔ لوگوں میں اس وقت غصہ کتنا ہے، اس کے لیے ہمیں 2 ستمبر کو جماعت اسلامی کی اپیل پر پہیہ جام ہڑتال کا انتظار رہے گا۔ جماعت سے نظریاتی اور سیاسی اختلاف اپنی جگہ، مگر انہیں حافظ نعیم الرحمن کی صورت میں ایک مؤثر آواز ضرور ملی ہے، جو پچھلے چند سال میں خاصی توانا آواز ہے۔ انہیں عام انتخابات میں کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو کیوں نہیں، اس پر پھر کبھی۔ تاہم کراچی کا سیاسی میدان اس وقت خالی پڑا ہے، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ PDM پہلے دن سے غیر فطری اتحاد تھا اور دسمبر 2020 میں اس میں پہلی بڑی تقسیم PPP اور PMLN کے درمیان اختلافات سے ہوئی اور فاصلے اب مزید بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ 2020 کی مسلم لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری کے فارم ہاؤس میں جو ہوا، اس سے عمران خان کی حکومت کو مزید 2 سال مل گئے۔ اس وقت کپتان کی پشت پر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI چیف جنرل فیض حمید تھے۔ ٹرائیکا ٹوٹی تو PDM میں دوبارہ جان پڑ گئی۔ خان صاحب اس نزاکت کو سمجھ ہی نہ سکے اور اکتوبر 2021 سے اپریل 2022 کے درمیان جو اختلاف جنرل فیض کے تبادلے سے شروع ہوا تو خان صاحب فیض کے ہو گئے اور جنرل باجوہ نے PDM کو گود لے لیا۔ لندن والے صاحب کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، مگر جلد اقتدار حاصل کرنے کی غرض سے عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا تو دوسری طرف عمران کو یقین تھا ان کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں۔ مارچ 2022 کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں BAP، MQM اور مسلم لیگ کاف کے ایک اجلاس میں اور الگ الگ ملاقاتوں میں بھی عمران نے انہیں یقین دلایا کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ خود جنرل باجوہ ان کو یہ یقین دلا رہے تھے۔ ہمارے حکمرانوں کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سیاستدان سے حکمران بنتے ہیں تو زمینی حقائق انٹیلیجنس کی عینک سے دیکھتے ہیں، اور جب تک انہیں پتہ چلتا ہے اصل حقائق کا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار سکتے ہیں۔ باجوہ صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، فیض صاحب ایک ہی طرف تھے۔ یہی غلطی PDM کر رہی تھی، وہ ان اتحادیوں کو گلے لگا رہے تھے جو 2018 سے 22 تک تحریک انصاف حکومت کا حصہ تھے اور ایک طرح سے سہولت کار تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون اپنی گیم کھیل رہی تھی اور PPP اپنی۔ بہرحال دونوں کے بعض مشترکہ مفادات بھی تھے اور پھر دونوں سے ایک بڑی بنیادی غلطی ہوئی اور وہ تھی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا کر فوراً انتخابات کی طرف نہ جانا، کیونکہ اس وقت عمران حکومت کی مقبولیت میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی اور وہ مسلسل ضمنی اور بلدیاتی الیکشن ہار رہے تھے، بشمول کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات۔ دوسری بڑی غلطی مسٹر اسپیڈ کو لانے کی اور یوں انہوں نے شہباز شریف کو بھی ضائع کر دیا۔ 10 اپریل 2022 سے اگست 2023 تک عمران کی تمام تحریکیں ناکام ہوئیں، مگر اس کی مقبولیت آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی اور عدم اعتماد کی تبدیلی خود PDM کے گلے پڑ گئی۔ PPP کے سامنے تو سندھ میں آج بھی کوئی بڑا انتخابی چیلنج نہیں۔ ریاستی اداروں اور PTI کے اختلافات کا ایک فائدہ تو انہیں یہ ہوا کہ کراچی میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود ان کا میئر بن گیا، اور دوسری طرف MQM کی تقسیم در تقسیم نے شہری سندھ میں بھی ان کی نشستوں میں اضافے کا امکان پیدا کر دیا۔ اس لیے وہ الیکشن 90 روز میں چاہتے ہیں کہ کہیں کھیل پلٹ نہ جائے، لہٰذا آنے والے وقت میں مسلم لیگ اور PPP کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ PDM کے لیے ان 16 ماہ کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ مہنگائی گلے پڑ گئی ہے۔ جب لوگ بغاوت پر اتر آئیں، بجلی کے بل جلانا شروع کر دیں، بجلی کاٹنے کے لیے آنے والے ملازمین پر تشدد ہونے لگے تو یہ غصے کی ابتدا ہے۔ انتہا نہ ہو تو بہتر ہے۔ میں معذرت کے ساتھ تاجروں کے ساتھ تو نہیں، کیونکہ مجموعی طور پر یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے،
मगर आम आदमी अब बिजली के बिल नहीं दे सकता। इसहाक डार साहब जो डॉलर 150 पर ला रहे थे वो चंद दिन में 350 पर पहुंचने वाला है। मुकाबला इसका पेट्रोल से है। इस पस मंजर में मियाँ साहब क्या करेंगे आकर? भाई ने कुछ छोड़ा ही नहीं उनके लिए। इमरान पर मुकदमा चलाएं, नवाज पर चला लें, जरदारी पर चलाएं, मगर एक मुकदमा उन पर भी बनता है जो पिछले 5 साल में अपने मियाद में तोसी की खातिर कभी इमरान को लाए, कभी घर भेजा, कभी नवाज को लाए, फिर नाअहल करवाया। ट्रायल तारीख को तो करना ही है। बेहतर है एतमाद की बहाली के लिए सच लोगों के सामने आने दें। कौन है इस सारी तबाही का असल जिम्मेदार? आखिर में पिछले कालम में एक बड़ी गलती पर माजरत। पीपीपी की बेलौस कारकुन मोहतरमा शाहिदा जबी से। इंतकाल उनका नहीं, उनके शोहर का हुआ था, मगर मैं जिक्र एक और खातून कारकुन शमीम का करना चाहता था। शाहिदा आपा को मैंने खुद फ़ोन करके माजरत की। पीपीपी के दोस्तों ने इस पर मुझे बहुत बुरा भला कहा, बुग़्ज़ का भी इल्ज़ाम लगाया। काश वो कालम हाइबर जमहूरियत की करामात समझ भी लेते। ये कालम तो फरखंदा बुखारी के नाम था, जिन्हें पहली बार किसी तमगे से नवाजा गया। मेरी तो दरख्वास्त है कि पीपीपी की क़यादत शाही किला कैदोबंद की सऊबतें झीलने और फांसी चढ़ जाने वालों को तमगा जमहूरियत दे। जो जिंदा हैं उन्हें असम्बलियों में ले जाए, जो दुनिया से रुखसत हुए उन्हें याद रखें।